جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور خاص طور پہ لاہور میں اسموگ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، فضائی آلودگی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو پوری دنیا میں فضائی آلودگی کو مانیٹر کرتا ہے، پاکستان کے کافی شہر جو ٹاپ 10 سب سے زیادہ آلودہ شہر ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے شہر بھی ہیں جو اربن ایریاز ہیں، جس میں کراچی ہے، پشاور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے۔ انفارچونیٹلی فیکٹ یہ ہے کہ ان شہروں میں جو فضائی آلودگی ہے وہ تقریباً اس میں سپائکس آتے ہیں، لیکن وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 18 سال پہلے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن ہوئی تھی، کمیشن بنا تھا، میں اس کا ممبر تھا، اور ہم لوگوں نے پورے سارے جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایکشن پلان ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں۔ اس کے اندر ایک چیز جو بڑی سامنے آئی تھی کہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، وہیکولر پولوشن ہے، وہ ایک میجر فیکٹر ہے، اور اس کے اندر بھی جو وہیکل فٹنس ہے، جو ہماری گاڑیوں کی حالت، انجنز کی حالت ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن فیول کوالٹی جو ہمارے پمپس کے اوپر جو پیٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے، وہ بین الاقوامی معیار کے جو آج کل کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کرتا، اور ریفائنریز کو کہا جائے کہ وہ چینجز کریں اور وہ جو یورو 5 سٹینڈرڈز ہیں، اس تک اس لیول کو فیول کوالٹی کو لے کے آئیں۔ سبسڈیز بھی دی گئیں، لیکن یہ 18-20 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ ابھی بھی آپ کا جو ڈیزل ہے اس میں سلفر کی مقدار بین الاقوامی سٹینڈرڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی پٹیشنز بھی ہوئیں، عدالتی کارروائیاں ہوئیں، ایک اسموگ کمیشن بنا، اسموگ کمیشن نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دیں، اس میں بھی اسی قسم کی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں، فرنسز ہیں یا ریسائکلنگ انڈسٹریز ہیں، وہاں بھی کئی جگہوں پہ جو فیول کے طور پہ جب کچرا یا ٹائرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا سالڈ ویسٹ ہے، اور بدقسمتی سے کئی جگہوں کے اوپر جو آپ کے گارڈن ویسٹ ہوتا ہے، جس میں ٹہنیاں، پتے سوکھے سب ہوتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جیسے پی ایچ اے نے اسٹرکٹ آرڈرز کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں، بٹ ابھی بھی سالڈ ویسٹ کو کئی جگہوں پہ جلایا جاتا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ ایک میجر فیکٹر جو اس سیزن میں آتا ہے وہ ہے کہ جب یہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے، یہ تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسانوں نے گندم کاشت کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ سب سے ایزی ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو باقیات ہیں، جو سٹبل ہے، اس کو وہ جلا دیں تاکہ لینڈ ان کے لیے ریڈی ہو گندم کی کاشت کے لیے۔ اب جتنے بھی میں نے فیکٹرز بتائے ہیں، ان تمام کے سولوشنز ہیں، اور وہ سولوشنز جو 20 سال پہلے ایئر کوالٹی کمیشن بنا تھا، جو اسموگ کمیشن بنا تھا، اور حکومت پنجاب کا اپنا جو اسموگ ایکشن پلان ہے، اس میں تمام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ امیڈیٹ ایکشنز کیا کرنے ہیں، اس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ان تمام کا ذکر ہے۔ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے کئی بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ اینٹوں کے بھٹوں کو جو شفٹ کیا ہے، انہوں نے جو گاڑیوں کی وہیکل فٹنس اور اس کو چیک کرنے کے نظام کو بہتر کیا ہے، انہوں نے کئی جگہوں پہ کمپلیٹلی نہیں، جو کسانوں کا اس میں جو ان کو بے شک ہیپی سیڈر دینا ہے یا دفعہ 144 کے تحت پابندی لگانی ہے، ہم کئی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹرز ہیں جو چل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹرالیز ہیں جو لاہور جیسے شہر میں اینٹیں، ریت، سبزی اور یہ سب لے کے رورل ایریا سے لاہور جیسے شہر میں داخل ہوتی ہیں، اور تمام کی تمام وہ جو ٹریکٹر ٹرالیز ہیں ان کے ہائیلی پولوٹنگ قسم کے ان کے وہ انجنز ہیں، اور وہ ڈیزل کے دھوئیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسموگ گنز ایک خاص چھوٹے سے ایریے میں ایڈ ہاک کے طور پہ کوئی ایونٹ ہے، کہیں پہ بچے یا کوئی اور ایسے جہاں ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ وقتی طور پہ لیکن وہ ہزاروں لیٹر پانی، اتنی ہیوی انویسٹمنٹ، اتنی بڑی گاڑیاں، وہ آپ سڑکوں پہ کر کے آپ سمجھیں گے کہ اسموگ پہ قابو پا لیں گے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ روٹ کازز کیا ہیں۔ روٹ کازز سب کو پتہ ہے، کرنا کیا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور ہمیں سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اسی ڈائریکشن میں۔ اپنا جو اسموگ ایکشن پلان حکومت کا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے اس کو سختی سے کہنا ہے کہ ریفائنریز جو ہیں وہ آپ کو جو فیول کوالٹی ہے اس کو امپروو کریں۔ ہمیں سختی سے کہنا ہے کہ جو وہیکل فٹنس انکلوڈنگ دا ٹریکٹرز اینڈ ٹرالیز، ان سب کو بھی ان کی جو فٹنس ہے اس کے معیار کو دیکھا جا سکے۔ ہم نے بالکل کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی
اسمال یہ جو فرنسز لگی ہوئی ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پہ یہ ویسٹ کو جلایا جا رہا ہے اس کو بالکل ختم کریں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہے لیکن وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی جو یہ آبادی ہے ہمارے شہری ہیں وہ اس آلودگی کے اندر سانس لیتے رہیں گے.